کا دور ہے، انسان کو خود بھی پرکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ دن و رات دنیا کی ترقی اور کامیابی اور دنیا حاصل کرنے میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ ہر وقت مشورہ ہے، کہیں بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے تو دنیا کے فائدوں کے علاوہ کوئی وہاں پر ذکر نہیں ہے، اللہ کا اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ ایسے بھلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا کہ وہ ارادہ بھی نہیں کرتے اللہ کو یاد کرنے کا، توجہ بھی نہیں کرتے اللہ کی طرف، تو ہوتے ہوتے پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ ان کو بھلا دیا۔ اور جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ایک بھلانا یہ ہوتا کہ بندہ اللہ کو یاد تو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو حج بھی کر لیتا ہے، مگر کبھی کبھی جو اللہ نے اس انسان کا دشمن بنایا ہے شیطان، وہ اس کو ورغلا دیتا ہے، اور کبھی نماز میں تاخیر کرا دی، کبھی نماز میں ہی آ کر بہکانے لگا اور اللہ کی یاد دل سے ہٹا دی اور کاروبار کی طرف توجہ لگا دی، دنیا کے حساب و کتاب کی طرف توجہ لگا دی۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایسے بھلانے سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ یہ بھول تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حصے میں رکھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ منع کر دیا تھا کہ سب کچھ جنت میں استعمال کر لینا مگر یہ مت کھانا، لیکن وہ بھول گئے اور بھولے سے انہوں نے وہ کھا لیا۔ فرمایا یہ بھولنے کی عادت آدم سے آئی ہے تو اس کی اولاد میں بھی آئی، تو یہ تو آبائی اثر ہے، اور جو آبائی اثر ہوتا ہے اس کی اتنی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اگر بندہ معافی مانگتا ہے یا اس کے بدلے میں پھر اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور شیطان نے اپنی طاقت اور اپنے زور کے مطابق، اور جو اللہ سے وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تو قدم قدم پہ انسانوں کو بہکاؤں، جنت سے اس انسان نے ہی مجھے نکلوایا ہے، اب میں اسے جنت میں نہیں جانے دوں، اس کے ہر نیک کام کے اندر دخل اندازی کروں گا۔ تو اس نے کبھی کبھی اللہ کے رسولوں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر نادان تو اتنا ہی کرے گا جتنا آپ کا علم ہے، جتنی سمجھ ہے، اسے یہ کیا معلوم کہ میرا بس ہر جگہ چل جائے گا مگر اس جگہ نہیں چلے گا۔ یا تو وہ بھی بھول گیا یا جان بوجھ کے وہ ایسی حرکت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس نے یہ کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جتنے بھی تیرے بندے ہیں سب کو گمراہ کروں گا، تو خود ہی تو اس نے کہا تھا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں جن کو تو بچانا چاہے گا میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مخلص بندوں میں اللہ کے نبیوں سے اونچا کون ہوگا؟ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں سے اونچا کون ہوگا؟ تو وہ بھی بھول کر یا جان بوجھ کر کبھی کبھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ہی پھونکے مار رہے ہیں، کبھی نہیں مارتے، اور پھر پھونک مارتے مارتے آپ نے آگے کو ہاتھ بڑھایا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، اور پھر پڑھا اعوذ باللہ منک العنک بلعنت اللہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کی تیرے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھا اور اس نماز کو بھی پورا کر لیا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج تو نماز میں کچھ ایسے کلمات آپ نے پڑھے جو کبھی نہیں پڑھے،
کچھ ایسے کام کیے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیے. آپ نے ایسے پھونکیں ماری ہیں, ایسے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا چاہا اور یہ کلمات پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پھونکیں ماری تو اس وقت شیطان ابلیس جو اللہ کا دشمن ہے وہ آگ کا انگارہ لے کے میرے سامنے آ گیا اور وہ میرے منہ پہ ڈالنا چاہتا تھا. تو میں نے پھونک ماری, وہ ہٹا نہیں پیچھے. تو میں نے پھر یہ کلمات پڑھے, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. میں نے کہا میں تیرے اوپر اللہ کی تام لعنت بھیجتا ہوں, 3 بار کہا مگر پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو پھر اچھا ایسے نہیں ہٹے گا. تو کہا میں نے پھر ارادہ کیا کہ پکڑ لوں اسے. بس جب ہاتھ بڑھایا تو بھاگا وہاں سے. سمجھ گیا کہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے اللہ کے نبی, جو تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر تم سے بیعت ہوتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. اور جب بیعت کرنے کے لیے آپ ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, دیکھنے میں آپ کا ہاتھ ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے, اللہ کے ہاتھ سے بچ کر کے. فرمایا اگر نہیں بھاگتا تو میں بھی پکڑ کے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اسے, اور تم دیکھتے کہ صبح کو مدینے والوں کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے. مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی قسم یاد آ گئی اور انہوں نے اللہ سے یہ عہد لے لیا ہے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا نہ فرما. تو ان کی حکومت جنوں اور انسانوں پر سب پر قائم تھی, تو میں نے یہ سوچا کہ ان کی بات پوری رہے, اس لیے میں نے اپنا قبضہ اور قدرت اور اپنی طاقت کو ظاہر نہیں کیا. ورنہ اللہ نے یہ تصرف, یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ آپ اس ابلیس کو پکڑ کے بھی باندھ سکتے ہیں. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے حدیث پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو شکل انسانی, بشر بنایا, اور حضور نے کبھی کبھی اس کا اظہار بھی فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تمہاری طرح کام کرتا ہوں, تمہاری طرح کھاتا ہوں, تمہاری طرح پیتا ہوں. لیکن اللہ ایسی باتوں سے یہ بھی اشارہ کر دیتا ہے کہ ہر بات میں اپنی طرح مت سمجھ. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو تمہیں حاصل نہیں ہے, میرے رسول کو حاصل ہے. شیطان تو تمہیں بھی آ کر بہکاتا ہے, مگر فرق اتنا ہے کہ میرے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بہکا رہا ہے, تمہیں نظر نہیں آتا. وہ آگ کا انگارہ لایا, یہ بھی حضور نے دیکھ لیا. منہ پہ ڈال رہا ہے, یہ بھی دیکھ لیا, اور اس کے جسم کو بھی ملاحظہ فرما لیا. اور یہ بھی طاقت اور قدرت ہے کہ اس جسم کو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں, جبکہ وہ تو ہوا کا بنا ہوا ہے, آگ کا بنا ہوا ہے, آگ کے شعلے کا, ہر ایک کے قبضے میں بھی نہیں آئے گا. تو یہ خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو اسی طرح یہ شیطان جب رسولوں کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, ان کی نمازوں میں دخل اندازی کرتا ہے, تو ہماری اور آپ کی نمازوں کے اندر وہ کیا رعایت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کبھی نماز پڑھو گے تو ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری توجہ ہٹ جائے گی, تم بھول جاؤ گے, اور شیطان آ کر تمہاری نماز میں شبہ پیدا کر دے گا, اور تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کتنی نماز پڑھی. فرمایا جب کبھی ایسا واقعہ پیش آئے تو آخر میں جب اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرو تو 2 سجدے سے ہو کر لیا کرو, تاکہ وہ نماز میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو بھی بتایا, اور آپ کو کبھی کبھی ایسا سہو اللہ نے عملی طور سے یوں بھی کرایا کہ تاکہ امت کے لیے ایک عملی نمونہ سامنے آ جائے, جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیں کہ دیکھو اگر کہیں پر ہو جائے تو ایسا کر لیا کرو. جیسے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے اس امت میں سب سے اونچے اللہ کے ولی مانے جاتے ہیں, اور تابعی اسے کہتے ہیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات ہوئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے مشہور صحابی اور بہت سے صحابہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان سے روایت حدیث بیان کی, اور اپنے وقت کے خود بھی بہت بڑے محدث. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میں روایت کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے, 2 رکعت پہ سلام پھیر,
کچھ لوگ تو یہ سمجھے کہ شاید نماز کا مطلب 4 سے 2 رہ گئی اس لیے نہ پڑھ۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی نماز میں موجود تھے، مگر حضور کی کچھ شان اور کیفیت ایسی تھی کہ ہیبت میں وہ بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ حضور سلام پھیر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مسجد میں ایک بلی گڑی ہوئی تھی، اس سے یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑے ہو گئے، چہرے پہ کچھ غصے کے آثار۔ لیکن ایک شخص تھے جن کا لقب خرباق اور انہیں ذوالیدین بھی کہتے تھے، لمبے ہاتھ تھے عام لوگوں کے مقابلے میں، اور ان کا نام عمیر ہے اور کنیت ابو محمد ہے ان کی۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اب حضور تو بالکل کھوئے ہوئے تھے کسی معاملے میں، ایسے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے 2 پڑھائیں گے اور اس میں 4 پڑھائیں گے، کیا نہیں، نہ تو میں بھولا ہوں نہ کوئی کم ہوئی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے جب یہ کہہ رہا ہے کوئی معاملہ تو آپ نے پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ کہا رسول اللہ، کہا۔ حضور آگے بڑھے، پھر جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی ایسی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر نماز میں کبھی ایسی مجھے بھول ہو جائے تو تم پیچھے سے متنبہ کر دیا کرو۔ اور فرمایا جس سے بھی بھول ہو جائے تو وہ اس طرح اپنی نماز کو پورا کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس طرح سے نماز میں باتیں بھی بیچ میں ہو گئیں اور پھر 2 رکعتیں اور ملا کر نماز بھی مکمل ہو گئی۔ یہ ابتدائے اسلام کا طریقہ تھا۔ ابتدائے اسلام میں نماز میں باتیں کرنا بھی جو نماز سے متعلق ہوں، دین سے متعلق ہوں، وہ جائز تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ باتیں نماز میں ہی مانی جاتی تھی اور نماز پوری ہو جاتی تھی۔ بعض میں نماز میں بالکل کلام کرنا منسوخ کر دیا گیا۔ اب اگر نماز کے بیچ میں کوئی باتیں کرے گا تو چاہے وہ نماز سے متعلق ہی کیوں نہ ہوں، وہ چیزیں اس کی نماز کو فاسد کر دیں گی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک حدیثوں میں اجمالی طور سے یہ بتا دیا کہ سجدہ سہو کر لیا جائے، اور اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں محدثین کرام کی حدیثوں سے اخذ کر کے فقہائے کرام نے پھر مسائل بیان فرمائے کہ کس موقع پر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی اور کس موقع پر نہیں ہوگی۔ اس کا ایک کلی قانون یہ ہے کہ اگر نماز میں جو چیزیں فرض اور ضروری ہیں، جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اگر ان میں سے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے میں زیادہ تاخیر ہو جائے، لیکن کر لے اس کام کو تاخیر سے بھی، تو سجدہ سہو کرے گا، فرض میں تاخیر ہو جائے۔ اور اگر ایسے ہی کوئی واجب رہ جائے اس کا تو سجدہ سہو کرے گا، واجب میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرے گا۔ 3 چیزوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا فرض بالکل چھوٹ گیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ جیسے کوئی شخص سجدے میں ہے، سجدے میں اسے اب یہ خیال آ رہا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، تیسری رکعت ہے، یا سجدوں کے بعد بیٹھ جاؤں، چوتھی رکعت ہے، چوتھی میں اور تیسری میں شک ہو رہا ہے اسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ایسا شک ہو تو جو یقینی چیز ہے اس کو مان لے آدمی۔ 3 تو بہرحال یقینی ہے، چوتھی میں شک ہے کہ چوتھی ہے یا نہیں ہے، 3 تو ہیں، جب وہ 3 اور 4 میں شک کر رہا ہے، فرمایا 3 مان لو اس کو، اور 3 مان کر بھی قاعدے میں بیٹھ جاؤ کہ اگر اتفاق سے یہ چوتھی رکعت ہوئی تو چوتھی رکعت کا قاعدہ فرض ہے، تو بقدر اتحیات جب بیٹھ جاؤ گے تو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہو گیا۔ البتہ قیام میں تاخیر ہو گئی، قیام فرض ہے چوتھی رکعت کا، آپ قیام میں جو آپ گئے ذرا دیر سے گئے تو سجدہ سہو ہو گیا آپ کے اوپر، سیدھے کھڑے ہو جائیے، پھر اپنا وہ جو چوتھی رکعت جسے آپ سمجھ رہے ہیں یا 5ویں رکعت، اس کا رکوع کریے، سجدہ کریے اور قاعدے میں پھر بیٹھ جائیے، پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے سہو کر کے پھر اتحیات پوری پڑھ کر اور سلام پھیر دیجیے، دونوں طرف نماز ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص تیسری اور چوتھی میں شک تو کر رہا ہے لیکن چوتھی رکعت کے قاعدے میں وہ بیٹھ نہیں پایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اسے کھڑے ہو کر یہ یقین ہو گیا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے، خیال آ گیا اسے، تو اسے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا ہے بیٹھ جانا چاہیے چوتھی رکعت کے بعد۔ اگر رکوع کر لیا اس نے اور رکوع کے بعد بھی یاد آ جائے تب بھی بیٹھ جائے، اور اگر رکوع بھی کر کے کھڑا ہو گیا، اب سجدے میں چلا گیا، اب سجدے میں یاد آیا اسے، تو اب اس کے فرض ثابت ہو گئے۔ اگر یہ چوتھی رکعت ہے تو اس کے اندر وہ پھر کھڑا ہو جائے 5ویں رکعت کی طرف، 5ویں رکعت کر کے پھر 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے،
اور چھٹی رکعت کے قاعدے میں سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے. یہ 6 رکعت نماز اس کی نفل ہو جائے گی، فرض نہیں ہوگا. اور اگر وہ بیٹھ جاتا رکوع سے پہلے یا رکوع کرنے کے بعد تو پھر وہ قاعدے کے اندر بیٹھ کر اپنی چوتھی رکعت پہ ہی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کر لیتا اور نماز اس کی مکمل ہو جائے. ایسے ہی 4 رکعت والی نماز میں جو دوسری رکعت کا قاعدہ ہے وہ واجب ہے. اتفاق سے آدمی دوسری یا تیسری میں شک کر کے کھڑا ہو گیا، یہ یاد ہی نہیں رہا، اسے کھڑا ہو کے یاد آیا، یہ تو میری دوسری رکعت تھی، کھڑے رہو، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے پلٹ کر. آؤ گے تو برا کرو گے، نماز تو ہو جائے گی لیکن پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے. قاعدہ چلا گیا، جانے دو. اس قاعدے کا تدارک سجدہ سہو سے ہو جائے گا. آخر میں تیسری رکعت میں بھی کھڑے ہو جاؤ، چوتھی رکعت میں بیٹھ کر اپنی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کر لو تو یہ نماز ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی وطروں کے اندر قل واللہ شریف پڑھ کر یا الحمد کے بعد سورت تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں اور رکوع میں چلا گیا تو اب اسے بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اپنی نماز مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو وہ سجدہ سہو دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ وطروں کے اندر دعائے قنوت بھی واجب ہے. تو واجب کے چھوٹ جانے سے چھوٹنے دے اسے سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر عید کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں کوئی واجب بھی چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو نہیں کریں گے، بغیر سجدہ سہو کے ہی نماز ہو جاتی ہے. ان 2 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں مسائل کو سیکھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی